اچھا، ذرا اسے تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس کھوجنے کے لیے کیا ہے۔ اس گہرے مطالعہ اور تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم معلومات کے اس انبار سے وہ خاص موتی نکال کر لائے ہیں جو واقعی بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ جی، اور آج کی ہماری اس نشست کا مقصد ایک ایسی تحریر کے اہم ترین نکات کو سمجھنا ہے جو پڑھنے میں تو بہت ہی مختصر ہے۔ ہاں ہاں، بظاہر تو چند سطریں ہیں۔ بالکل چند سطریں ہیں، لیکن اس کا آئیڈیا واقعی کمال کا ہے۔ میرا مطلب ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ محض چند الفاظ میں ایک پوری تحریک کا خاکہ کھینچ دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، ہم اکثر لمبی لمبی کتابیں پڑھتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ مسائل کا حل کیا ہے، لیکن کبھی کبھار کوئی ایک پیراگراف ہی آپ کی سوچ کا زاویہ بدل دیتا ہے۔ تو آج ہم کس چیز کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں؟ آج ہمارے پاس جو فراہم کردہ مواد ہے وہ محمد فاروق راشد کی ایک انتہائی دلچسپ تحریر ہے جس کا عنوان ہے "دی ایگلز فلائٹ: اویکننگ دی یوتھ آف پاکستان"۔ یعنی عقاب کی اڑان، پاکستان کے نوجوانوں کی بیداری۔ جی بالکل، اور آج کا ہمارا مشن اس تحریر میں استعمال کیے گئے طاقتور استعاروں کا بالکل غیر جانبدارانہ اور گہرا جائزہ لینا ہے۔ ہم اس بات کا تجزیہ کریں گے کہ مصنف نے پاکستان کے معاشی مستقبل کے حوالے سے دراصل کیا پیغام دیا ہے۔ ہم اس پر بھی غور کریں گے کہ کس طرح ماضی کی روایات کو آج کی جدید معاشی اور سماجی چیلنجز کے حل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی عام سی موٹیویشنل تحریر نہیں ہے، بلکہ اس میں تاریخ، نفسیات اور معیشت کو بہت خاص انداز میں جوڑا گیا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ متوجہ کیا۔ مطلب یہ بات واقعی حیران کن ہے کہ کس طرح مصنف نے علامہ اقبال کے مشہور تصورات، یعنی وہ جو شاہین اور مرد مومن کے تصورات ہیں، ان کو استعمال کیا ہے۔ بالکل، اور بہت مختلف انداز میں۔ ہے نا؟ عموماً جب ہم شاہین یا مرد مومن کا ذکر سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً کسی تاریخی تقریر یا اردو ادب کی کلاس کا تصور ابھرتا ہے۔ ہم ان الفاظ کو شاعری کی حد تک تو بہت انجوائے کرتے ہیں۔ جی، ہم انہیں بس ایک فکری اور روحانی بلندی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے، لیکن مصنف نے انہیں محض ایک تاریخی یا ادبی حوالے کے طور پر نہیں چھوڑا۔ انہوں نے ان تصورات کو سیدھا آج کے دور کے سنگین معاشی مسائل کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہی اس تحریر کی خاص بات ہے۔ تحریر کے آغاز میں ہی جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، شاہین اور مرد مومن، مجھے ایسا لگا جیسے مصنف ہمیں کسی پرانی کتاب سے نکال کر سیدھا آج کی تلخ معاشی حقیقت کے سامنے کھڑا کر رہا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ مصنف نے محض شاعرانہ تصورات یا خیالی باتیں پیش نہیں کیں، بلکہ ان تصورات کو ایک انتہائی ٹھوس اور عملی ہدف کے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ اور وہ ہدف کیا ہے؟ وہ ہدف ہے نوجوانوں کی بیداری اور اس کے نتیجے میں پاکستان کا استحکام۔ اگر ہم اس کا تھوڑا سا نفسیاتی پہلو دیکھیں تو مصنف نے شاہین کو صرف ہوا میں اڑان بھرنے والے ایک خوبصورت پرندے کے طور پر پیش نہیں کیا۔ تو پھر کس طرح پیش کیا ہے؟ انہوں نے اسے ایک ایسی علامت کے طور پر دکھایا ہے جو تھکاوٹ اور گرنے کے خوف سے مکمل طور پر بالاتر ہے۔ جب ہم تحریر کے اس حصے کو دیکھتے ہیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ کوئی کھوکھلی جذباتی نعرے بازی نہیں ہے۔ بالکل، یہ ایک باقاعدہ فکری بیداری کی دعوت ہے۔ مصنف قاری کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آج کے معاشی حالات میں سروائیو کرنے کے لیے صرف ڈگریاں یا عام سی محنت کافی نہیں ہے۔ ہاں، ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ پر کار ہے۔ جی، اور اسی مائنڈ سیٹ کو انہوں نے شاہین کے مائنڈ سیٹ سے تشبیہ دی ہے۔ زبردست۔ اور مجھے مصنف کا انداز بیان بہت کمال کا لگا۔ اگر ہم تحریر کے اس مخصوص حصے کی طرف توجہ دیں جہاں مصنف نے ایک سوالیہ انداز اپنایا ہے۔ جی، وہ جو سوال پوچھتے ہیں۔ ہاں، وہ لکھتے ہیں، شاہین کی اونچی اڑان اور تھک کر نہ گرنے کا خوف، وجوہات۔ ذرا اس ایک جملے پر غور کریں۔ مصنف نے یہ بات ایک سیدھے سادے بیان کے طور پر نہیں کہی کہ شاہین کبھی نہیں تھکتا۔ بالکل، انہوں نے ایسا نہیں کہا، بلکہ آخر میں وجوہات لکھ کر ایک سوالیہ نشان چھوڑ دیا ہے۔ یہ انداز مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آخر مصنف نے پڑھنے والے کے سامنے یہ سوال کیوں رکھا ہے؟ اونچی اڑان کا تصور تو سمجھ میں آتا ہے، مطلب وہ تو سب کو چاہیے، لیکن یہ جو تھک کر گرنے کا خوف ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اور اس کی وجوہات پوچھنے کے پیچھے اصل مقصد کیا ہو سکتا ہے؟
دیکھیں، یہ ایک بہت ہی گہرا اور سوچنے والا نقطہ ہے۔ یہ سوالیہ انداز دراصل قاری کو تنقیدی سوچ پر مجبور کرنے کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ خاص طور پر نوجوان نسل کو۔ بالکل۔ اگر ہم اسے آج کے عام حالات سے جوڑیں تو جب کوئی بھی انسان بہت اونچی اڑان بھرنے کا فیصلہ کرتا ہے، جی چاہے وہ نیا بزنس ہو، جی، کوئی نیا بزنس شروع کرنا ہو، کوئی مشکل ڈگری حاصل کرنی ہو، یا پھر ملکی سطح پر کوئی بڑی معاشی تبدیلی لانی ہو، تو اس کے اندر قدرتی طور پر تھکاوٹ کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اور گرنے کا خوف بھی، ایک ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں فیل ہو گیا تو کیا ہوگا۔ ایسا ہی ہے، اگر میرا سارا سرمایہ ڈوب گیا تو کیا ہوگا؟ مصنف اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ وہ کون سی اندرونی طاقت ہے جو ایک شاہین صفت انسان کو اس فیل ہونے کے ڈر سے آزاد کرتی ہے؟ وہ وجوہات کیا ہیں؟ جی، مصنف کے نزدیک امت کے نوجوانوں کو علامہ اقبال کے اشعار کی روشنی میں بیدار کرنے کی تلقین آج کے وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ صحیح، وہ وجوہات دراصل وہ فکری اور روحانی قوتیں ہیں جو انسان کو اس کے کمفرٹ زون یعنی آرام دہ ماحول سے باہر نکالتی ہیں۔ کیونکہ جب تک وہ اندرونی بیداری نہیں آئے گی، یہ گرنے کا خوف ہمیشہ مسلط رہے گا۔ اور پھر کوئی بھی شخص یا قوم بڑی چھلانگ لگانے سے کتراتی رہے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یعنی یہ صرف جسمانی طور پر تھک جانے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ ذہنی اور فکری تھکاوٹ کی بات ہے۔ جی، ذہنی تھکاوٹ۔ ایک ایسا معاشرہ جو روزمرہ کے مسئلے، مہنگائی یا بے روزگاری سے لڑ رہا ہو، وہاں نوجوانوں کا مایوس ہو جانا یا برن آؤٹ کا شکار ہو جانا بہت عام سی بات لگتی ہے۔ بدقسمتی سے ایسا ہی ہے۔ مصنف دراصل اسی ذہنی تھکاوٹ کے طلسم کو توڑنے کی بات کر رہا ہے، لیکن یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ تھوڑی سی حیران کن ہو جاتی ہے۔ وہ کس حوالے سے؟ جب ہم تحریر کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، مصنف نے ایک انتہائی غیر معمولی موازنہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ سفر قیام پاکستان جیسا ہی ہے۔ اوہ، جی ہاں۔ 1 منٹ کے لیے تصور کریں، قیام پاکستان جو کہ ایک بے مثال تاریخی جدوجہد تھی جس میں بے پناہ قربانیاں دی گئیں، ایک پوری تاریخ رقم ہوئی۔ بالکل، ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ تو کیا مصنف آج کے دور کی معاشی جدوجہد کو اتنے بڑے تاریخی واقعے کے برابر رکھ کر کچھ زیادہ مبالغہ آرائی تو نہیں کر رہا؟ مطلب کیا واقعی یہ دونوں چیزیں ایک ہی پیمانے پر رکھی جا سکتی ہیں؟ ہم تو بس ان کی تحریر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا؟ جی ہاں، ہم صرف تجزیہ کر رہے ہیں، اور اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو مصنف کا یہ موازنہ مبالغہ آرائی نہیں بلکہ حالات کی سنگینی کا احساس دلانے کی ایک شعوری کوشش ہے۔ اچھا، کس طرح؟ دیکھیں، مصنف نے ایک بہت بڑے اور جذباتی تاریخی واقعے کو آج کے دور کے 2 بڑے مقاصد کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ پہلا مقصد ہے استحکام پاکستان اور دوسرا ہے پاکستان کو معاشی طاقت بنانا۔ استحکام اور معیشت۔ مصنف کا بنیادی استدلال یہ ہے کہ قیام پاکستان ایک سیاسی اور جغرافیائی منزل تھی۔ وہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کی جنگ تھی، ایک آزاد شناخت بنانے کی جدوجہد۔ بالکل، لیکن وہ سفر 1947 میں ختم نہیں ہو گیا تھا۔ اب اس سفر کی نوعیت تبدیل ہو چکی ہے۔ صحیح۔ آج کے دور میں اگر آپ معاشی طور پر آزاد اور مستحکم نہیں ہیں تو آپ کی وہ جغرافیائی آزادی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ مصنف کے نزدیک آج کے دور میں ملک کو اندرونی طور پر مستحکم کرنا اور معاشی طاقت بنانا بالکل اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اور اس کے لیے بھی اسی سطح کے جنون کی ضرورت ہے۔ جی، اسی جنون اور قربانی کی ضرورت ہے۔ یہ تو واقعی ایک نیا زاویہ ہے، اور یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس نقطے کو بالکل غیر جانبدارانہ طور پر سمجھیں۔ ہم صرف مصنف کے خیالات کو رپورٹ کر رہے ہیں اور ان کے الفاظ صریحاً یہ بتا رہے ہیں کہ یہ موجودہ جدوجہد کسی بھی طرح پرانی جدوجہد سے کم نہیں ہے۔ بالکل، انہوں نے بار کو بہت اونچا سیٹ کر دیا ہے۔ ہاں، بہت اونچا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس سب میں سب سے اہم عنصر کیا ہے؟ اتنے بڑے ہدف کو حاصل کیسے کیا جائے گا؟ تحریر میں اس کا جواب موجود ہے۔ جی، انہوں نے لکھا ہے نوجوانوں کے جذبے اور محنت کے اشتراک سے۔ مجھے یہ الفاظ بہت کمال کے لگے۔ جذبہ الگ چیز ہے، محنت الگ چیز ہے، لیکن یہاں دونوں کے اشتراک کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ مصنف نے یہاں ایک مکمل اور متوازن مساوات یا آپ کہہ لیں کہ ایک فارمولہ پیش کیا ہے۔ اس اشتراک کی اہمیت کو سمجھنا واقعی ضروری ہے۔ کیونکہ صرف جذبہ کافی نہیں ہوتا۔
بالکل نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی تقریر کو سن کر جذبہ تو بہت پیدا ہو جاتا ہے، لیکن بغیر مسلسل محنت کے وہ جذبہ محض ایک وقتی ابھال ثابت ہوتا ہے۔ ہاں، چند دن بعد ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف صرف محنت بھی کافی نہیں ہے۔ اگر ایک انسان روزانہ محنت کر رہا ہے لیکن اس محنت میں کوئی بڑا مقصد، کوئی ویژن یا وہ شاہین والا جذبہ شامل نہیں ہے، تو وہ بس ایک محدود دائرے میں ہی قید رہتا ہے۔ جی، وہ کبھی معاشی طاقت نہیں بن سکتا۔ مصنف جس اشتراک کی بات کر رہے ہیں وہ دراصل اسی مرد مومن کی عملی تصویر ہے جس کا ذکر شروع میں ہوا۔ ایک ایسا نوجوان جس کے دل میں بڑا مقصد ہو، اور پھر وہ اس مقصد کے لیے مسلسل محنت کرنے کے لیے بھی تیار ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے تھک کر گرنے کا خوف نہ ہو۔ یہی وہ کمبینیشن ہے جو اس مشکل سفر کو کامیابی تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ تو ایک زبردست نقشہ کھینچا گیا ہے۔ مطلب ایک طرف اونچی اڑان کا وہ روحانی تصور ہے، دوسری طرف بالکل زمینی حقائق ہیں، یعنی معاشی طاقت بننے کا ٹھوس ہدف۔ اور ان کو جوڑنے والی چیز نوجوان کی محنت ہے۔ جی، عملی محنت اور اس کا نہ رکنے والا جذبہ۔ اب یہ تو ہو گئی فکری اور نظریاتی بات جس کی گہرائی واقعی متاثر کن ہے۔ لیکن جب میں نے اس تحریر کا اگلا حصہ دیکھا تو میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اچھا، وہ کون سا حصہ؟ اب ہم اس تحریر کے ایک قدرے مختلف پہلو کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے خود مصنف کا اپنا تعارف۔ ہاں، وہ بہت دلچسپ ہے۔ محمد فاروق راشد صاحب نے اپنا تعارف جس انداز میں پیش کیا ہے نا، وہ آج کل کے روایتی تعارفوں سے بالکل ہٹ کر ہے۔ انہوں نے خود کو ایک اسلامی تاریخی محقق بننے کی جستجو کا مسافر کہا ہے۔ جی بالکل۔ میرا مطلب ہے، آج کل تو انٹرنیٹ پر ہر دوسرا شخص خود کو کسی نہ کسی چیز کا الٹیمیٹ گرو یا ماسٹر کہلانا پسند کرتا ہے۔ ایسے دور میں کسی کا خود کو صرف ایک مسافر کہنا کافی مختلف لگتا ہے۔ یہ تعارف واقعی مصنف کی شخصیت اور ان کی عاجزی کی بہت خوبصورت عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے خود پر کسی حتمی علم کا دعویٰ نہیں کیا، خود کو محقق نہیں کہا، جی، بلکہ محقق بننے کی جستجو کا مسافر کہا ہے۔ علم اور حکمت کی دنیا میں یہ تسلیم کرنا کہ سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا، ایک بہت بڑی بات ہے۔ صحیح۔ مصنف دراصل اپنے قاری کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ خود بھی اسی فکری اڑان کا حصہ ہیں، وہ بھی ایک مسافر ہیں۔ اس رویے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کا مصنف کے ساتھ ایک برابری کا اور قریبی تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ ہاں، قاری کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی اوپر بیٹھا ہوا شخص اسے لیکچر دے رہا ہے۔ بالکل، بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک دوست، ایک ساتھی ان کے ساتھ مل کر اس مشکل سفر پر قدم بڑھا رہا ہے۔ میں بھی بالکل یہی سوچ رہا تھا، اور یہ عاجزی ان کے پیغام کو مزید پر اثر بناتی ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا، وہ ان کا طریقہ کار۔ آپ ڈیجیٹل لنکس کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، دیکھیں، ایک طرف تو مصنف اسلامی تاریخ اور روایتی تصورات کی بات کر رہے ہیں۔ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے اشعار، شاہین اور مرد مومن کا حوالہ دے رہے ہیں، جو صدیوں پرانی حکمت سے جڑے ہیں۔ بالکل، لیکن دوسری طرف جب ہم تحریر کے آخر میں پہنچتے ہیں تو ان کا پیغام پہنچانے کا طریقہ بالکل ماڈرن ہے۔ تحریر کے آخر میں جو رابطے کے ذرائع دیے گئے ہیں وہ اس کلاسیکی گفتگو سے بظاہر متضاد لگتے ہیں۔ ایک طرف شاہین اور دوسری طرف ڈیجیٹل لنکس، یہ کیا کنیکشن بنا رہے ہیں مصنف؟ دیکھیں، یہ ایک انتہائی دلچسپ تضاد ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ایک بہت ہی سمارٹ ملاب ہے۔ مصنف روایتی اسلامی تحقیق کو جدید دور کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ساتھ مؤثر انداز میں جوڑ رہے ہیں۔ صحیح۔ اگر آپ تحریر کے آخر میں دی گئی تفصیلات پر غور کریں تو انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل کا ذکر کیا ہے جس کا نام ہے پریکٹیکل وزڈم 360۔ عملی حکمت 360۔ جی، اور اسے سبسکرائب کرنے کی دعوت بھی دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے واٹس ایپ چینل کا حوالہ بھی دیا ہے جس کا نام وزڈم از اے کنگڈم رکھا گیا ہے۔ حکمت ہماری سلطنت ہے۔ بالکل، یہ نام اور ان پلیٹ فارمز کا انتخاب بذات خود بہت معنی خیز ہے۔ تو اس سب کا پریکٹیکل مطلب کیا ہے؟ میں اسے کس طرح سمجھوں؟ ایک طرف شاہین اور دوسری طرف یوٹیوب اور واٹس ایپ چینل کی سبسکرپشن؟ کیا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ قدیم حکمت کو آج کی تیز رفتار ڈیجیٹل دنیا میں پیش کیا جا رہا ہے؟ مجھے ان کے چینل کا نام پریکٹیکل وزڈم 360 بہت دلچسپ لگا۔ جی، اس میں جو 360 کا ہنسا ہے وہ غالباً یہ ظاہر کرتا ہے کہ مصنف ہر زاویے سے ایک مکمل عملی حکمت فراہم کرنا چاہتے ہیں۔
وہ غالباً اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آج کا نوجوان لائبریریوں میں کم اور اپنے موبائل فونز کی ڈیجیٹل سکرینز پر زیادہ موجود ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اسی شاہین کی اڑان کا پیغام اس نوجوان تک پہنچانے کے لیے وہی میڈیم استعمال کیے جا رہے ہیں جو آج کے دور کے سب سے مؤثر ہتھیار ہیں۔ یہ تو ہے۔ یہ حکمت عملی ثابت کرتی ہے کہ آپ کا نظریہ کتنا ہی فکری کیوں نہ ہو، اسے لوگوں تک پہنچانے کے طریقوں کو وقت کے ساتھ ہم آہنگ ہونا پڑتا ہے۔ ہاں، وقت کے ساتھ چلوانا پڑتا ہے۔ مصنف کا یوٹیوب اور واٹس ایپ کا استعمال ظاہر کرتا ہے کہ یہ بیداری کی مہم صرف بند کمروں کی محفلوں تک محدود نہیں ہے، اور اگر ہم ان کے واٹس ایپ چینل کے نام پر غور کریں، وزڈم از آور کنگڈم، یہ ایک انتہائی طاقتور جملہ ہے۔ جی، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ آج کی دنیا میں اصل طاقت نہ تو صرف سرمایے میں ہے، نہ روایتی ہتھیاروں میں ہے، بلکہ اصل طاقت سوچ، علم اور حکمت میں ہے۔ کیا بات ہے! اور مصنف کا ماننا ہے کہ یہی وہ حکمت ہے جو پاکستان کو ایک عالمی معاشی طاقت بنانے میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے کہ اصل سلطنت علم اور حکمت کی ہے، اور جو اس پر حکمرانی کرے گا وہی معاشی میدان میں بھی جیتے گا۔ بالکل۔ اگر ہم اب تک کی اس پوری شاندار گفتگو کو سمیٹنا چاہیں تو ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس مختصر سی تحریر میں کتنے بڑے موضوعات کو ایک لڑی میں پرویا گیا ہے۔ جی، علامہ اقبال کی فلسفیانہ فکر سے بات شروع ہوتی ہے، پھر وہ سیدھا قیام پاکستان کے تاریخی سفر سے جڑتی ہے، وہاں سے آج کے دور میں ایک مستحکم معیشت کی ضرورت کی طرف آتی ہے، اور آخر میں جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک ماسٹر کلاس ہے کہ کس طرح پرانے اصولوں کو نئے دور کی پیکیجنگ میں پیش کیا جائے۔ اگر ہم اس پورے جائزے کا نچوڑ پیش کریں تو یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ زیر غور تحریر محض چند خوبصورت الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، صحیح۔ بلکہ یہ دراصل ماضی کی اس عظیم جدوجہد کی طرز پر ایک بالکل نئی معاشی اور فکری جدوجہد کا خاکہ ہے، اور اس نئی کہانی کا مرکزی کردار کوئی سیاسی لیڈر نہیں بلکہ آج کا عام نوجوان ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایک ایسا نوجوان ہو جس میں شاہین جیسی صفات موجود ہوں۔ بالکل، جو بڑے خواب دیکھنے کا حوصلہ بھی رکھتا ہو اور تھک کر گرنے کے خوف سے بھی آزاد ہو۔ مصنف نے واضح کر دیا ہے کہ عمل کے میدان میں نوجوانوں کے جذبے اور انتھک محنت کا اشتراک ہی وہ راستہ ہے جو اس خواب کو حقیقت میں بدل سکتا ہے۔ اور میرے خیال میں ہمارے سامعین کے لیے یہ گفتگو اس لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کیونکہ یہ ہمیں روزمرہ کی دوڑ دھوپ میں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنے کا موقع دیتی ہے۔ بالکل۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ زندگی میں کسی بھی بڑے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے محض خیالات کبھی کافی نہیں ہوتے، اس کے لیے ایک واضح سمت چاہیے، اور وہ خاص جنون درکار ہے جو انسان کو رکاوٹوں کے باوجود آگے بڑھنے پر مجبور کرے۔ یہ تحریر دراصل اس نامعلوم خوف پر قابو پانے کا ہنر سکھاتی ہے۔ جی، جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کی محنت ایک بڑے تاریخی تسلسل کا حصہ ہے تو اس کے کام کرنے کے انداز میں ایک نئی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تمام باتیں اپنی جگہ بالکل درست ہیں، لیکن یہیں پر یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے، ایک ایسا پہلو جس پر غور کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ کیا؟ اگر ہم مصنف کے اس بنیادی دعوے کو تسلیم کر لیں کہ پاکستان کو معاشی طاقت بنانے کا یہ سفر واقعی قیام پاکستان جتنا ہی کٹھن ہے، تو آج کے اس شاہین کو تھکاوٹ اور گرنے کے خوف سے بچنے کے لیے جذبے اور محنت کے ساتھ ساتھ مزید کون سی ایسی نئی جہتوں کو اپنانا ہوگا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے، تو وہ کون سی ایسی نئی مہارتیں، ٹیکنالوجی کا علم یا جدید سوچ ہو سکتی ہے جو مصنف کی اس عملی حکمت کو محض ایک نظریاتی بحث سے نکال کر حقیقت میں ایک ٹھوس معاشی طاقت میں بدل سکے؟ کیا آج کے دور میں صرف پرانا جذبہ ہی کافی ہوگا؟ یہی سوال ہے، یا پھر آج کے جدید شاہین کو اپنی اس نئی پرواز کے لیے ڈیجیٹل دور کے نئے اصول خود وضع کرنے پڑیں گے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو گہری سوچ میں ڈال دیتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فلسفی اور پریکٹیکل لائف آپس میں ٹکراتے ہیں۔ بالکل۔ اس سوال کا جواب تلاش کرنا یقیناً اس معاشی سفر کو مزید دلچسپ بنا سکتا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ سننے والوں کے ذہنوں میں کئی نئے دریچے ضرور کھلے ہوں گے اور غور و فکر کی ایک نئی راہ ہموار ہوئی ہوگی۔ یہ سفر ابھی جاری ہے اور سیکھنے کا یہ عمل بھی۔ اگلی بار ایک نئے موضوع اور ایک اور گہرے جائزے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔